جو شریعت نے اسے دیا ہے وہ لے لیں تو اس کے بھائی ہی رہیں گے، لیکن اگر بہن شریعت کے مطابق اپنا حق مانگے تو اس کا ہے رشتہ ختم۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ قرآن کو ذرا کھول کے پڑھیں، اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 11 سے 14 کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہر رشتے کا حق واضح کر دیا۔ اللہ نے جب قرآن میں بتا دیا ہے تو بھائی یا بہن یا کوئی اور کون ہوتا ہے اس کا حصہ روکنے والا؟ اور یہ جو آج کل ہم نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے نا، مرنے سے پہلے ہی وراثت، یہ میرے اس بیٹے کو یہ، اس کو وہ گفٹ تو ہے، وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے، وہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے، وراثت شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ وارث آپ کے تب بنتے ہیں جب آپ مرنے کے بعد، جیسے ہی والد کا انتقال ہوا تو آپ وراثت دیں گے۔ کیوں رولتے ہیں؟ کیوں رولتے ہیں بہن کو؟ کیوں رولتے ہیں بیٹیوں کو؟ کیوں رولتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ، آپ جب بیٹی بہن کا وراثت میں سے جو حق ڈبال کر بیٹھتے ہیں نا، میری بات یاد رکھیے گا، جو لوگ بھی بہنوں کا وراثت میں حصہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ساری کی ساری نمازیں آپ کی ضائع ہیں۔ فریضۃ من اللہ کہ سیدھا سیدھا معنی ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہوا، اور آپ دلیلیں دیتے ہیں جی میں تے بیاہ بھی کیتا ہودا، میں نے اس کی شادی کی ہے، میں نے اس کو عمرہ کرا دیا، میں نے اس کے بچے کے عقیقے میں اتنا لگا دیا ہے۔ اللہ کے حق کو چھوڑ کے تسی سارے پوری کرے جاؤ کہ دنیا کی کہے گی، دنیا کی کہے گی، دنیا کی کہے گی۔ دنیا کے لیے تو آپ پورا کر رہے ہیں کہ دنیا لتر مارے گی آپ کے سر میں کہ بہن کا بچہ ہوا تھا تو سزوکیاں بھر کے لے کے نہیں گیا، دنیا لتر مارے گی آپ کے سر میں کہ بہن کو عمرہ نہیں کرایا، دنیا لتر مارے گی کہ جہیز نہیں دیا۔ اللہ کی کوئی بھی بات آپ پہ اثر ہی نہیں کر رہی، آپ کی کوئی نماز قبول نہیں۔ پاکستان میں تو میں یہ دیکھتی ہوں، بلکہ ہم پنجابیوں میں پیڑ ہے کہ بھائی ہی سارے مسکین ہیں، اور بزرگ کھڑے ہو کے بیٹھ کے انہیں سمجھاتے ہیں پترا پراؤ دا حصہ چھاڑ دے تے تیرا کار کھلیا رہے گا، پیکا بوا کھلا رہے گا۔ ارے لعنت بھیجے ایسے پیکے کے بوئے پہ جو آپ لوگوں سے آپ کے حقوق، اللہ کے حق کو بھی پورا نہ کر سکیں، اللہ کے کیے ہوئے فرض کو بھی پورا نہ کر سکیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ مت بھائیوں کو دیا کریں، یہ آپ کی اولاد کا حق ہے۔ میں بہنوں کو کہوں گی، جو بہنیں اپنے بھائیوں کو دے دیتی ہیں، یہ آپ کے بھائیوں کا نہیں، آپ بھی غلط کرتی ہیں، یہ آپ کی اولاد کا حق ہے، اولاد میں تقسیم کیجئے۔ اگر بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں تو آپ کی کوئی نماز، کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے۔ بہنوں کے حصے کھا گئے، کتنے بہن بھائی جو ہمیں بیانوں کے لیے لے کے جاتی ہیں بہنیں کہ باجی ہمارے بھائیوں کے گھر پر جا کر بیان کریں تاکہ وہ ہمارے حصے دے دیں۔ ارے حصے تو چھوڑ دیں، آپ تو ہنس کے مسکرا کے اس سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، آپ تو اس سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں۔ اس کو اپنے گھر بلانے، کوئی تھے ایک کمرہ اس بیچاری کے لیے رکھیں کہ جب وہ تھک ٹوٹ کے اپنی اولادوں کے تانے سہ کے، ایک کمرہ تو کوئی رکھیں جب وہ تھک ٹوٹ کے اولادوں کے تانے سہ کے، شوہر کی گالیاں سن کے، جتنی بھی وسطی ہو نا بہن اپنے گھر میں، لیکن میکے میں ایک کمرہ اس کے لیے ہونا چاہیے جہاں جا کے وہ سانس لے سکے، جہاں جا کے وہ سانس لے سکے، اس کے لیے رکھیں، ورنہ زندگی تو گزر ہی رہی ہے نا، زندگی تو گزرنی ہے، یہ تو گزرنی ہے، لیکن اس کی زندگی سے دعائیں لیجئے۔ ہم حصے کھا کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ہم اچھا کر رہے ہیں، بہنوں کو جو وراثت سے محروم کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کی قسم، میں نے دیکھا اتنی بڑی لوگوں کی داڑیاں، اتنی بڑی، مسجد کے اول صف کے نمازی ہیں، امیر صاحب کہلا رہے ہیں، جماعتیں نکال رہے ہیں، لیکن بہنوں کے معاملے میں وہ حصہ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہن ایڈی وڈی کوٹھی بیچی ہے تے اینوں وچوں دیوی ہے، چلو تھوڑا سا لے لو، پہ کوٹھی کیوں بکوا رہی ہو، تھوڑا سا لے لو۔ جو وراثت میں اللہ نے اس کا حصہ حق رکھا ہے
وہ آپ نے دینا ہے۔ اور جو چوریاں 2 نمبریاں کر کے میں نے کئی گھرانوں میں یہ بھی دیکھا